السلام علیکم دوستو، آج کا ٹاپک جو ہے یہ بھی سمجھیں کہ دنیا طب کے ساتھ یہ جو مافیا ہے دنیا پوری میں، اس کے ساتھ میں ٹکر لینے جا رہا ہوں، ان کی تھیوریز کو فیل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو جتنا ڈاکٹرز مافیا اور یہ جتنی فیک تھیوریز مافیا، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل فیک تھیوریز بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فیک تھیوری مافیا، انہوں نے جو ٹرینڈز بنائے ہوئے ہیں، جو ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں، جو بزنس ماڈل ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان سب سے میں ٹکر لینے جا رہا ہوں۔ آپ کو شاید میری بات پسند آئے یا نہ آئے، لیکن میرا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی بھلائی ہے، اور آپ کو ان فیک چکروں سے نکالنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ جی ایم او، آج کا ٹاپک ہی ہے جی ایم او فوڈ۔ آپ نے شاید نام سنا ہو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگینزم۔ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، سب محترم ہیں، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق سارے بنا رہے ہیں، لوگوں کی نیت اچھی بھی ہوگی، لیکن اس سے انسانیت کی کوئی بھلائی نہیں ہو رہی، لوگوں کو کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ آج کل جو نئی بحث چھڑی ہوئی ہے، جو نئی تھیوری ہے، وہ ہے جی ایم او فوڈ۔ پوری دنیا میں دو بلاک بن چکے ہیں۔ ایک بلاک کہتا ہے جی ایم او فوڈ اچھے ہیں، وہ بہترین ہیں، نیوٹرینٹس سے بھرپور ہیں، انرجی سے بھرپور ہیں، کئی گنا ان کی انرجی زیادہ ہے، ریزسٹنٹ بھی ہیں بیماریوں سے، پیسٹیسائڈ سے اور انسیکٹس سے۔ دوسرا بلاک کہتا ہے کہ جی ایم او نقصان دہ ہے۔ اب ان کے جو انٹرسٹ ہیں، وہ میں صرف آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا بتا دیتا ہوں کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہے، بلکہ پہلے بتاتا ہوں کہ جی ایم او ہوتا کیا ہے۔ جی ایم او یہ ہے کہ مثال کے طور پہ گندم ہے، تو پرانے زمانے میں گندم کا جھاڑ یا بار کم تھا، دانہ چھوٹا تھا، وہ ایک ایکڑ میں سے کوئی 2-4 بوریاں نکلتی تھی۔ اس کے بعد اس کے کروموسومز کو، اس کے ڈی این اے کو چینج کیا گیا، اور اس کو ہائیبرڈ کر دیا گیا۔ پھر اس کی یہ ہو گئی، پیداوار زیادہ ہو گئی، اس سے پیداوار زیادہ ہو گئی، اس کے نیوٹرینٹس زیادہ ہو گئے، ان میں جو وائٹامنس اور انرجی تھی، وہ نیوٹریشنل ویلیو اس کی بڑھ گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں جی ایم او۔ یہ جو ماڈیفیکیشن ہوئی، اس ماڈیفیکیشن کو جینیٹیکلی ماڈیفیکیشن جو ہے، اس کو جی ایم او ہی کہتے ہیں ان شارٹ۔ تو اس سے بنتا یہ ہے جی ایم او سے کہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزم، اور جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ بھی کہتے ہیں۔ اب آج کل جو ہے سویا بین پہ فوکس کیا ہوا ہے لوگوں نے، کہ سویا بین جو تھا نان جی ایم او وہ اور تھا، اب جو جی ایم او ہے یہ ٹاکسن ہے۔ اب میرے بھائی، ٹاکسن کو کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی ثابت کرے کہ یہ ٹاکسن ہے؟ کوئی ٹاکسن واکسن نہیں ہے، بالکل کوئی ٹاکسن نہیں ہے۔ یہ ان کے اپنے مفادات ہیں پورے بلاک کے۔ یہ جو یورپین بلاک ہے وہ کہتا ہے ٹاکسن ہے، یہ جو جاپانی کورین بلاک ہے، چائنیز بلاک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مفید ہے۔ اب وہ مفید کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایک تو نیوٹریشنل ویلیو زیادہ ہے، دوسرا پیداوار زیادہ ہے، انرجی زیادہ ہے۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ بات ہے کرنے والی، کہ جو یورپین بلاک کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ٹاکسن ہو گیا ہے، وہ کیوں کہتا ہے؟ کہ یہ ہے پروٹین سے بھرپور سویا بین، یہ پروٹین سے بھرپور ہے، اتنا کہ یہ گوشت کے قریب ہے۔ تو اس سے یورپینز کی جو گوشت کی انڈسٹری تھی، میٹ انڈسٹری، پولٹری انڈسٹری، وہ افیکٹ ہوئی، اور ان لوگوں نے اس کے خلاف کمپین لانچ کی کہ یہ تو لوگوں نے سویا بین کھانا شروع کر دیا، ابال کے کوئی کھا رہا ہے، کوئی سیلڈ میں کھا رہا ہے۔ تو ان کی جب انڈسٹری اس سے ڈیمیج شروع ہوئی، تو انہوں نے پیسہ لگایا اور کمپین لانچ کی، میڈیا کو پیسہ دیا، کہ یہ تو ڈاکٹرز کو پیسہ دیا، یہ تو جی ٹاکسن ہے، ٹاکسک ہے۔ کون سا ٹیکسیمیا بھائی؟ سویا بین ہے تو سویا بین ہی رہا ہے نا جی ایم او کے بعد بھی۔ گندم تھی تو وہ کوئی چنے تو نہیں بن گئی، گندم ہی رہی ہے، سویا بین ہی رہا ہے۔
इम्प्रूव हुआ है, सिर्फ इम्प्रूव ही हुआ है ना, टॉक्सिन कहाँ से आ गया? ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ। शायद आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होगा कि टॉक्सिन हो गया है या नहीं हुआ, इसका क्या सबूत है? तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं टॉक्सिन टॉक्सिक हुआ है, उनके पास क्या सबूत है टॉक्सिक हुआ है? मैं आपको ये बताऊं कि ये अल्लाह ताला का इंतज़ाम है। ज़मीन तो उतनी है जितनी थी, बल्कि ज़री ज़मीनें तो कम हो रही हैं। जब आबादी बढ़ रही है, उनकी ज़रूरियात हैं, आबादियाँ बढ़ रही हैं, मकानात नए बनते हैं, शहर नए बन रहे हैं, नए टाउन डेवलप हो रहे हैं, नए सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, पूरी दुनिया में नए शहर डेवलप हो रहे हैं, तो ज़री ज़मीनें कम हो रही हैं। अब अल्लाह ताला ने इस मखलूक के रिज़्क का ज़िम्मा लिया हुआ है, तो उसका ये उसकी हिकमत है कि उसने इसी ज़मीन से, इसी कम होती हुई ज़मीन से इस बढ़ती हुई आबादी का पेट पालना है, उसने रिज़्क प्रोवाइड करना है, उसने रिज़्क फराहम करना है इसी ज़मीन से। तो उसने ये इल्म नाज़िल किया जीएमओ का, ये इल्म नाज़िल किया, और इस इल्म से पैदावार बढ़ी। ये उस ज़ात पाक की मर्ज़ी से हुआ, और हो रहा है और होता रहेगा। आपने सुना देखा होगा, बल्कि लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि पहले जो फसलें 4-5 महीने में होती थीं, अब वो 60 दिन में तैयार हो रही हैं। जो अनाज थोड़े दिनों में तैयार हो रहा है, पहले वो बड़ा लंबा अरसा लेता था। क्यों? कि कुदरत ने उस चीज़ को पूरा करना है, उस ज़रूरियात ज़िंदगी को, खुराक की ज़रूरियात को, ग़िज़ाई ज़रूरियात को मालिक ने इसी ज़मीन में से पूरा करना है। तो उसने पैदावार को कई गुना बढ़ाने के लिए ये इल्म नाज़िल किया कि इसको मॉडिफाई किया जाए जेनेटिकली, इसके डीएनए पे काम किया जाए, इसके क्रोमोसोम्स पे काम किया जाए, तो ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। इसलिए हमें दोस्तों अपने रब के इंतज़ाम और उसकी हिकमत पे भरोसा होना चाहिए, और उसकी हिकमतों पे ईमान है हमारा, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और जो कुदरत ने इंतज़ाम किया है वो टॉक्सिन नहीं हो सकता। टॉक्सिन वो ख्यालात हैं, जो मफादात हैं इन कई मुल्कों के, और कई माफियाज के, और कई सिंडिकेट्स के। इसलिए आप इन फेक थ्योरीज पे ईमान ना लाएं, आप अपने रब की कुदरत पे ईमान लाएं। सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।